बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये 2 दिन पहले डायबिटिक डे भी मनाया गया है। 14 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। उसकी मुनासबत से ये मैंने लेक्चर बनाया है कि नई जो डेटा आ रहा है वो बहुत ख़तरनाक है। वो कहते हैं 2024 में एक होता है प्री डायबिटिक, एक होता है प्री डायबिटिक। 4.8 बिलियन लोग प्री डायबिटिक हैं और 1.6 बिलियन प्री डायबिटिक हैं और बाकी टाइप 2 डायबिटीज़ वाले 540 मिलियन है, मतलब आधा अरब। तो ये टोटल 6.5 अरब जो बनते हैं और टोटल 8 अरब आबादी है। तो 75% दुनिया की जो आबादी है वो इस ख़तरनाक बीमारी की तरफ बढ़ रही है। तो मैं आज बताता हूँ ये क्या है सारा पीपी। और इसके बाद आप खर्च देखें कि सिर्फ शुगर के ऊपर जो कास्ट है $400 बिलियन है और बाकी बीमारियों की 4.5 4,500 बिलियन बनता है, $4.5 ट्रिलियन। अच्छा, इसमें जो बाकी बीमारियां हैं, अगर आप सीवी, स्ट्रोक और ये गुर्दे की आंखों की बीमारियां और हार्ट अटैक, ये सारा फालज ये देख लें तो ये उस 80% बीमारियां इसी इंसुलिन रेजिस्टेंस या प्री डायबिटिक या डायबिटीज़ की वजह से है। ये अंदाज़ा लगा लें कि दुनिया किस तरफ जा रही है। और ये डेटा पाकिस्तान में भी इस तरह ही है, आप देखें एक्सपेंस। तो इतना इन सब का आसान इलाज वो यही है कि 80% पैसा भी और दवाइयाँ भी और बच सकते हैं आप सिर्फ हल्की सी परहेज़ के लिए। अच्छा, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन सबसे बड़ा मजाक जो है, सबसे ज़्यादा इनकी मुनाफड़ी है। ये जैसे कहते हैं मजबूरी हमारी, कहीं ना कहीं ये डेटा इनका है। वैसे दुनिया इसको भी नहीं मान रही, शुक्र अल्लाह का। HbA1c वो कहते हैं 5.7 तक तो नॉर्मल लेते हैं, हम लेते हैं 5 तक नॉर्मल लेटा जो मैं बता रहा हूँ। तो वो कहते हैं 5.7 से 6.4 तक प्री डायबिटिक है, हम 5 से 5.7 तक प्री डायबिटिक लेते हैं। तो 6.5 से ज़्यादा फिर टाइप 2 शुगर डायग्नोज करते हैं। इसी तरह ब्लड फास्टिंग 100 है, 125 प्री डायबिटिक है और 126 से ऊपर वो ले लेते हैं टाइप 2 डायबिटीज़। अभी फ़र्क हो रहा कि 25 है तो अब डायबिटीज़ नहीं है। ये अजीब मजाक है, लेकिन ये मजबूरी है, ठीक है। ये देखें सारा HbA1c का टारगेट है। इसको आप ये कोरिलेट करने के लिए कि 5 का मतलब है कि आपकी शुगर जो है 80 है, 6 का मतलब 115 एवरेज है, 7 का मतलब है ये इसके मुताबिक आप जब आपका 10 आता है 250 शुगर एवरेज आ रही है। 24 घंटे ये एवरेज है, 24 घंटे में इतना रहती है आपको और ये 3 महीने का रिकॉर्ड होता है। ये इसका आसानी के लिए। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि ब्लड शुगर और HbA1c प्री डायबिटिक या डायबिटीज़ डायग्नोज करने का सही टेस्ट नहीं है। ये मैं आज आपको बताऊंगा आगे, आप सल्ली से गौर से सुने। होमा IR फास्टिंग इंसुलिन बेस्ट टेस्ट है प्री डायबिटिक या प्री डायबिटिक डायग्नोज करने के लिए। ये मैं आपको अभी आगे समझाता हूँ। ये देखिए पैंक्रियाज है, इसमें बीटा सेल इंसुलिन बनाते हैं, अल्फा सेल ग्लूकागॉन बनाते हैं। ग्लूकागॉन जब शुगर कम हो जाती है, रात को जैसे फास्टिंग है तो वो शुगर बढ़ा देता है, और जब शुगर बढ़ जाती है तो इंसुलिन आते हैं। दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। लेकिन एक चीज़ फिर याद रखें, इंसुलिन इतना स्ट्रांग हार्मोन है कि ये ग्लूकागॉन, एपिनेफ्रिन, कार्टिसोल, ग्रोथ हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकल हार्मोन और थायरोक्सिन, ये 6 हार्मोन 6 के 6 शुगर बढ़ाते हैं जिस्म में, और एक इंसुलिन कम करता है। और इंसुलिन स्ट्रांग है, इनसे ज़्यादा स्ट्रांग है, ये बढ़ जाता है। ये जहन में रखना है। और इंसुलिन करता क्या है, 3 चीज़ें हैं जो कि इंसुलिन हो तो शुगर में जाती है। एक फैट सेल में, एक पट्ठों में और एक लिवर में। इनके लिए इंसुलिन चाहिए। बाकी सेल, आंखें, गुर्दे के लिए इंसुलिन नहीं चाहिए। जब आप शुगर बढ़ती है खून में तो ख़ुद वहाँ चली जाती है, इसलिए ज़्यादा नुकसानदेह हैं। आंखें हो गया, गुर्दे हो गए, ये चीज़ें पाँव के हो गया, नर्व, ब्रेन, ये डैमेज होती हैं। तो शुगर 24 आवर कंट्रोल करने के लिए क्या होता है कि इंसुलिन सेल के अंदर शुगर लेके जाती है, लिवर में वो ग्लाइकोजन स्टोर रखती है इमरजेंसी के लिए 100 ग्राम, और पट्ठों में रखती है 400 ग्राम, ताकि कभी इमरजेंसी हो जाए, खाना आपको 3-4 दिन ना मिले तो पट्ठों में 400, ताकि आप भाग दौड़ के खुराक ढूंढ सकें। और लिवर में एक रात को रोज़ा रखा है या फास्टिंग है तो 10, 12, 14 घंटे का स्टोर होता है, ये इमरजेंसी के लिए। जो इसके अलावा बाकी बचती है, जो आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, वो सब ट्राइग्लिसराइड फैट में कन्वर्ट करके स्टोर कर देगी और आपका बेली फैट, खासकर विसरल फैट, बढ़ना शुरू हो जाएगा। और ये स्टोर साल तक रहता है, 1.5 साल तक, क्योंकि 25-20 किलो फैट है। तो ये तस्कीम है। तो इसकी बड़ी बड़ी अलामात हैं जो कि आम बंदे को समझ नहीं आती, कि फैटीक, खाने के बाद आपको गुनुदगी आएगी, नींद आएगी। ये आगे मैं आज बताऊँगा आपको क्यों। आप उठ नहीं सकेंगे, काम करने पर दिल नहीं करेगा, क्रेविंग होगी, भूख लगेगी बहुत ज़्यादा, दिल खो पड़ेगी, दिल कहते हैं दिल घट रहा है, दिल घटना,
وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا، پیٹ کا خاص کر وسرل فیٹ بڑھے گا، جوڑوں میں درد ہوگی، جوڑوں میں درد ہوتی ہے، انسولین انفلیمیشن کاز کرتی ہے، سوزش کاز کرتی ہے، میں بار بتا رہا ہوں، ویٹ بعد میں بڑھتا ہے، اس کی وجہ سے پین ہوتی ہے، یاد رکھیں آپ. اور بلڈ پریشر بڑھے گا، آنکھوں کا کہ دھندلا پن آ جائے گا، کڈنی ڈیمیج شروع ہو جائیں گے. تو جب سوزش بڑھ جائے گی تو یہ ای ایس آر اور سی آر پی آسان ٹیسٹ ہے دیکھنے کے لیے کہ انفلیمیشن کتنی ہے، پتہ لگ جائے گا آپ کو. پھر کریٹن بڑھنا شروع ہو جائے گی، جی ایف آر کم ہونا شروع ہو جائے گا، پیشاب میں پروٹین آنی شروع ہو جائے گی، ہاتھ اور پاؤں سن ہونے شروع ہو جائیں گے، زخم ٹھیک نہیں ہوگا، زخم لگ جائے گا، اور برین فوگ، آپ کو سوچ نہیں کر سکتے، کنسنٹریٹ نہیں کر سکیں، کوئی چیز دھیان سے 2-4 منٹ تک نہیں کر سکیں گے، ذہن بس چلے، یہ برین فوگ. تو یہ اس کی بڑی بڑی علامات ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہ سب کو پتہ لگ گیا ہوگا آپ کو کہ ایکسیس کاربوہائیڈریٹ انٹیک. کاربوہائیڈریٹ کیا ہوتا ہے؟ جتنے آسانی کے لیے میں بتا دوں کہ جتنے اناج، درخت، پودے ہیں، یہ سب، اور صرف اینیمل فوڈ میں ایک دودھ ہے جس میں کاربوہائیڈریٹ ہے، باقی سب یہ باقی پروسیس فوڈ ہے، شوگر، ڈرنک، جوسز، یہ ہائی فرکٹوز سرپ. نیچرل میں جتنے اناج ہیں، جتنے پودے ہیں، سبزیوں کم، یہ میں ابھی آپ کو آگے بتا دوں گا بعد میں اگلے لیکچروں میں. تو تمام پروسیس فوڈ میں تینوں چیزیں آ جاتی ہیں، اس میں سٹارچ بھی آ جاتا ہے، شوگر بھی آ جاتی ہے، اور آئل بھی آ جاتا ہے، اس لیے زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے. یہ دیکھیں سٹارچ لوگ کہتے ہیں یہ صرف گلوکوز کے مالیکول اکٹھے ہوئے ہیں. شوگر میں پھر بھی آدھی فرکٹوز ہے، اس میں تو ہے ہی سارا گلوکوز. یہ سٹارچ جتنا اناج ہے جس کو میں کہتا ہوں سٹارچ. اور دوسرا، اس کی ضرورت اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام رکھا ہوا ہے کہ آپ زیرو کاربوہائیڈریٹ کھائیں گے، زیرو شوگر کھائیں گے. 60 سے 90% جو شوگر ہے وہ ہمارا لیور، اور 10 سے 40% کڈنی، یہ فیٹ کو، پروٹین کو کنورٹ کر دیتا ہے شوگر میں. آپ نہ بھی کھائیں کاربوہائیڈریٹ تو شوگر بن جاتی ہے، یہ ہے. دوسرا، 3 کھانے بعد میں، کھانوں درمیان 5 عدد کھاتے رہنا، سارا دن کھاتے رہنا. سٹریس، ٹینشن، ہر چیز، دوڑ لگی ہوئی ہے آج کل، ہر بندہ اس میں شامل ہے. سٹریس سے کارٹیسول آئے گا، کارٹیسول بلڈ گلوکوز بڑھائے گا، گلوکوز بڑھے گی تو انسولین آئے گی، انسولین آئے گی تو سوزش ہوگی، سوزش آئے گی تو نیند نہیں ہوگی، کریونگ بڑھ جائیں گی، اور یہ سرکل چلتا رہتا ہے آپ کا. پھر ایکسرسائز کا رواج ختم ہو گیا، سارا دن بیٹھے رہتے ہیں لوگ، گاڑیاں آ گئی ہیں، موٹر سائیکل آ گئے ہیں، آفس ورک ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ویٹ بڑھے گا، سٹریس بڑھے گا، نیند نہیں آئے گی، کارٹیسول بڑھے گا، وہی سوزش، وہی چکر. لانگ واک جو ہے سٹریس کا بہترین علاج ہے کہ کاربوہائیڈریٹ کم کر دیں اور واک کریں. دوسرا، لیٹ نائٹ سونا، دیر سے سوتے رہنا. آپ کو ہر حال میں 9-10 بجے سو جانا چاہیے، وہ سارا ہارمون چکر ہے، میں بتا چکا ہوں. 2 کھانے کھائیں، اور کھانا رات سونے سے 4 گھنٹے پہلے کھانا کھا کے ختم کریں، اس کے بعد کچھ نہ کھائیں. بیسٹ ٹائم یہ ہے کہ 7 سے 9 گھنٹے نیند لیں، 9 سے صبح 5 بجے تک، یہ بہترین ہے. پھر دوائیاں کچھ ایسی ہیں جن سے شوگر بڑھ جاتی ہے. کارٹیکوسٹیرائڈ ہے، وہ لوگ دردوں کے لیے لے رہے ہوتے ہیں، سانس کے لیے لے رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹر صاحب آج کل ہر دوائی میں دے دیتے ہیں. بیٹا بلاکر ہے جو بلڈ پریشر کی دوائی ہے. اینٹی ڈپریسنٹ جتنے ہیں، تھائزائڈ ڈائریٹک، پیشاب آور دوائیاں دیتے ہیں بلڈ پریشر کے لیے. اسٹیٹن، کولیسٹرول لو کیلوری دوائی سب سے خطرناک ہے. 40-50% لوگوں کو شوگر ہو جاتی ہے ٹائپ 2. کنٹراسیپٹیو پل، فیملی پلاننگ کی جو دیتی ہیں عورتیں، انجیکشن لگاتے ہیں. اور سب سے خطرناک جو ہے وہ ڈاکٹر ہے ہمارے، جو کہ لوگوں کو یہ سلفونام یوریا جیسے ہے، ڈائی مائکرون، ڈائنل، ایمریل وغیرہ، اور انسولین دیتے ہیں. آلریڈی انسولین زیادہ ہوتی ہے، یہ آج میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ آگے دیکھیں. یہ دیکھیں سب سے بیسٹ ٹیسٹ پری ڈائبیٹک کا، ڈائبٹیز کا تشخیص کرنے کا ہوما آئی آر ہے. یہ لیکچر نمبر 4 میں ڈیٹیل مل جائے گی آپ. اس میں آپ نے فاسٹنگ شوگر کرانی ہے، 10-12 گھنٹے فاسٹنگ ہو آپ کو. اسی سیمپل میں اسی ٹائم آپ نے شوگر کرانی ہے اور انسولین کرانی ہے. اور یہ فارمولہ ہے 405 میں ڈیوائڈ کر دینا ہے اس کو. بہت آسان ہے. نارمل ابھی آج کل فاسٹنگ جو کہہ رہی ہے وہ 80 سے 85 ہونی چاہیے، اور فاسٹنگ انسولین جو ہے 3 سے 5-6 تک ہونی، اس زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اور HbA1c 5 سے کم ہونی چاہیے. یہ آج کل لیٹسٹ بتا رہے ہیں ہم ڈائٹ کے لیے. اور ہوما آئی آر 1 سے کم ہونا چاہیے. یہ ہوما آئی آر ٹیسٹ ہے. یہ دیکھیں، یہ شوگر لیول ہے 3 سال، 6 سال، 9 سال، 12 سال تک آپ کی جو فاسٹنگ شوگر ہے، یہ HbA1c وہ نارمل رہتی ہے. اس کے بعد یہ بڑھنا شروع ہوتی ہے. وہ بڑھنا کیوں شروع ہوتی ہے؟ یہ دیکھیں، پہلے انسولین تھوڑی بڑھی، پھر زیادہ بڑھ گئی. یہ جو بڑھی ہوئی انسولین ہے یہ شوگر کو کنٹرول کر رہی ہے. یہ فیٹ سیل میں جا رہی ہے، لیور میں جا رہی ہے، چربی میں کنورٹ کر رہی ہے، خون میں شوگر نہیں بڑھنے دے رہی. 6 گنا انسولین بڑھ گئی ہے، اور تب یہ پری ڈائبیٹک 5.7 آیا ہے. یہ اس چارٹ میں دیکھ لیں. یہ دیکھیں 21 سال تک شوگر دیکھیں
تھوڑی سی بڑی ہے 120-25 تک آئی ہے، پری ڈائبیٹک ہے، اور انسولین 20 گنا بڑھ چکی ہے، یہ ڈیمیج کر رہی ہے۔ شوگر سے ڈیمیج نہیں ہوا پری ڈائبیٹک میں، یہ چیز نوٹ کر لے، شوگر نارمل رہی ہے 12 سال تک، آپ دیکھیں تھوڑی سی بڑھ گئی ہے، 100 پہ آ گئی ہے، 105 پہ آ گئی ہے، انسولین 5-10 گنا بڑھ رہی ہے، یہ انسولین ڈیمیج کرتی ہے زیادہ، یہ سمجھ لیں اچھی طرح۔ اور یہی ڈائگنوزس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے دیکھیں کچھ عرصے کے بعد جب پینکریاس تھک گیا، پینکریاس انسولین بنا کے ٹائرڈ ہو گیا، اس کے بعد دیکھیں آپ ابھی یہ اوپر نہیں جائے گی، ابھی شوگر ایک دم اوپر چلی گئی ہے، انسولین نیچے آنی شروع ہو گیا، یہ رک گئی ہے۔ یہ اسٹیج ہے جب آپ ٹائپ 2 ڈائبٹیز ڈائگنوز کرتے ہیں کسی بندے کو، یہ 15 سال بعد آ جائے، 10 سال بعد آ جائے، 20 سال بعد، کتنا ڈپینڈ کرتا ہے کتنے آپ کر رہے ہیں بد پرہیزی۔ تو یہ چیز پھر سمجھ لیں کہ جب پینکریاس کمزور ہو جائے گا، 50% پینکریاس ڈیمیج ہو جائے، پھر آپ کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ڈائگنوز ہوتی ہے۔ یہ بات لکھ لیں کہ لوگوں کا زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ابھی انسولین نہیں بڑھ رہی، آپ وہی کھا رہے ہو، اسی طرح کر رہے ہو، شوگر بڑھے گا، ابھی شوگر جب انسولین کم ہونا شروع ہو گئی، ایک دم شوگر آپ کو 200-250 پہ جائے گی اور آپ کو شوگر ڈائگنوز کر لے گا ڈاکٹر صاحب وغیرہ بھی۔ اس لیے یہ خطرناک ٹیسٹ ہے۔ شوگر فاسٹنگ اور HbA1c دونوں نارمل رہی ہیں، 5.3 5.7 تک رہی ہیں۔ اس کا پھر آسان علاج ہے کہ سب کو پتہ لگ گیا ہوگا، لو کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ، ماڈریٹ پروٹین، ہائی فیٹ ڈائٹ، کیٹو ڈائٹ، کاربن ڈائٹ، 2 کھانے کھائیں، 16 سے 18 گھنٹے 16 گھنٹے فاسٹ کریں۔ اگر آپ اچھی طرح کنٹرول کر لیں، بعد میں 12 گھنٹے جو سوتے ہیں وہ فاسٹ بھی کافی ہے۔ ویٹ ٹریننگ، مسل سب سے امپورٹنٹ ہے، دیکھیں سب سے زیادہ شوگر جو کھاتے ہیں وہ مسل کھاتے ہیں۔ 1 کلو اگر پٹھوں کا ماس بڑھ گیا آپ کا تو 30 سے 40-50 ملی گرام شوگر کم ہو جائے گی، کیونکہ 1 کلو میں شوگر 400 گرام اس میں آتی ہے شوگر، تو 1 کلو بڑھائیں گے تو 50 گرام بھی آگے، تو حساب لگا لیں آپ کتنا فرق پڑے گا۔ یہ سب سے امپارٹنٹ ہے۔ واک ضرور کریں، نیند پوری لیں، اور یہ اس کے بارے میں سمجھ آ گیا اچھی طرح آپ کو، یہ پری ڈائبیٹک، پری ڈائبیٹک، یہ سارا ہے۔ اچھا جی، اللہ حافظ۔